وہ دیکھیے تخت مصر پہ بیٹھے ہیں، شاہ مصر کی حیثیت سے، سر پہ رسالت کا تاج ہے، پاؤں میں مصر کا تخت ہے، اور سامنے کھڑے ہیں منگتا بن کر، سوالی بن کر، پرانے مہربان پرانے مہربان بھائی، ہائے کس کی یاد آئی؟ آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ بھائی جان کی حال ہے؟ وچو خنجر تیار ہے، اتو بھائی جان کی حال ہے؟ بھائی جان ٹھیک ٹھاک ہو؟ وچو تیار ہے۔ پرانے مہربان آئے ہوئے ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاغفر لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين۔ او شاہ مصر، ہم تیرے جود و سخا کے چرچے سن کے آئے ہیں، ہمیں تو افلاس نے گھیر لیا، قحط نے گھیر لیا، ہم اور ہمارے بچے بہت پریشان ہیں، غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، معاوضے کی رقم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بس صدقہ کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گے۔ مانگتے بھی ہیں اور غور سے نگاہیں بچا بچا کے دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ شبہ تھا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، ایک دوسرے کو اشارہ بھی کرتے ہیں یہ تو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن نگاہیں پھر کے دیکھنا بھی شاہی آداب کے خلاف تھا نا، تو نظر بچا بچا کے انہیں شک تھا اور یوسف کو یقین تھا میرے پرانے مہربان آئے ہوئے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون۔ باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے یہ تو بتاؤ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ شک تو پہلے ہی تھا، اب یوسف کا نام یوسف کی زبان سے سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہم بھی بعد میں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ وہی یوسف تو نہیں؟ حضرت یوسف نے نعرہ لگایا انا یوسف وہذا اخی، الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ وہ کہتے ہیں مگر آپ یہاں کیسے؟ آپ یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے، ہم تو آپ کو کنویں میں ڈال چکے، بادام خیز ٹھکانے لگا چکے، پھر آپ کا ہم نے ماتمی جلوس بھی نکالا، چراوالا کے روشن ضمیروں خون مظلوم کو بچانے کے لیے کائنات انسانی میں نکلنے والا پہلا ماتمی جلوس، خون آلود کرتا آگے اٹھا رکھا ہے اور باقی برادری پیچھے، کاروائی چل رہی ہے، کاروائی اڑار زیادہ مار چھوڑ، قرآن پاک کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے پیٹتے آئے باپ کے پاس اور داستان سنائی، آرٹیفیشل سٹوری سنائی، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کہنے لگے ہم نے جنگل میں یوسف کو اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے بچھایا، بھیڑیا آیا کھا گیا، اور باپ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، حالانکہ ہم پکے مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، دلیل کے طور پر کرتا پیش کیا، یہ دیکھیے ہمارے بھائی کا کرتا ہے کہ نہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے. کہنے لگے خون لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں لگا ہوا ہے. کہنے لگے تو بس پھر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ٹپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو الٹ پلٹ کے دیکھا، فرمایا بڑا کوئی ماہر بھیڑیا تھا، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگنے دیا. کوئی قم کا ہے تو لاکھ تھا، کوئی آکسفورڈ کا باہر اطلاع تھا، کمبخت کتنے نفاست سے میرے بیٹے کو کھا گیا لیکن کرتے پہ کوئی دانت. شاید ایسا کیا ہوگا، اس نے پہلے کرتا اتار کے رکھ دیا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا، پھر خون لگایا ہوگا. بل سولت لکم انفسکم امرا، میں ساری کہانی سمجھ گیا ہوں تمہاری، اور فنکارو سمجھ میں آ گئی ہے ساری کہانی. فنکارو میرے بیٹے کو گم بھی تم نے کیا ہے، ماتم بھی تم کرتے ہو مظلوم کا خون بچانے کے لیے. رہی میری بات تو میں یہ دردناک خبر سن کر بھی تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا. فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا. ذرا وعدہ کے دوستو، مظلوم ہمیشہ بھولنا نہیں کبھی، مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے، اور فنکار ہمیشہ. آگے فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کس کے؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ نہیں کہا دادا جان مدد کو آئیے، یا ابراہیم مدد کن، یا ابراہیم اغثنی، نہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون. یعقوب نے بھی اللہ کے سپرد کیا اپنے بیٹے کو، اور یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تم نے تو ہمیں کنویں میں ڈالا تھا، تم نے بزام خیش مجھے ٹھکانے لگایا تھا. قد من اللہ علینا، تم نے مٹانا چاہا اللہ نے بلند کر دیا، تم نے مٹانا چاہا اللہ نے بلند کر دیا. دشمن اگر کبھی اس نگہباں کبھی ترست،